ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر. الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، اسے برہان کہتے ہیں، اسے فرقان کہتے ہیں. تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالی کا، رسولوں کا، کتابوں کا، قیامت کا، حبیب حق تعالی کا. نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا، خدائے پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا. اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، خلافت کا، اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. واجب التکریم میزبان مکرم قاری محمد حسن کمال صاحب، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جامعہ فتحیہ رحیمیہ میں ہم سالانہ تقریب تقسیم اسناد میں جمع ہیں. رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ
اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عزت عطا کرتا ہے اور اس کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ یہ حدیث دراصل مسلمانوں کے متعلق ہے، ایک اصول ہے اور ایک ضابطہ ہے کہ اس قوم کو جب بھی عزت ملے گی قرآن کی وجہ سے ملے گی، اور جب بھی یہ قرآن کو چھوڑیں گے ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہ حدیث کافروں کے لیے نہیں ہے، یورپ کی ترقی قرآن پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے لیے فطرت کا ضابطہ مختلف ہے۔ قرآن کریم میں اتنی پاور ہے، اتنی تاثیر ہے کہ یہ دلوں کو نرم کرتا ہے۔ دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اور دلوں کی سختی کی وجہ سے یہ معاشرے کے اندر جتنی بے چینی، اضطراب، بے سکونی، قتل و غارت، بھائی بھائی کا دشمن ہے، بیٹا باپ کا، یہ سب فساد اس لیے ہے کہ دل سخت ہیں، اور دلوں کو قرآن نرم کرتا ہے جسے ہم چھوڑ چکے۔ یہودیوں کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد ہے ثم قست قلوبکم، ان کے دل سخت ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے تورات کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کریم میں تو اتنی پاور ہے کہ یہ پہاڑوں کو بھی نرم کر سکتا ہے۔ خود اس کا اپنا دعویٰ اور کلیم یہ ہے کہ اگر مجھے کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کوہاٹ کے دوستو، اللہ کی تجلی کے نتیجے میں ایک پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا بھی تھا ایک اور پیغمبر کے دور میں۔ اس ضمن میں بھی آیات پڑھتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ۔ جناب کلیم طور پر کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں خدا بندہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حکم آیا تو نہیں دیکھ سکتا لیکن پہاڑ کو دیکھ، میں اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ سہ گیا تو تو بھی دیکھ لینا۔ لیکن قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ جب میں نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جناب کلیم گر گئے۔ کوہاٹ والو یہ گرنے والا پیغمبر موسیٰ کلیم ہے اور ریزہ ریزہ ہونے والا پہاڑ جبل طور ہے۔ لیکن ایک اور منظر بھی دیکھیے،
مکہ میں ایک جبل نور ہے، اس میں ایک پہاڑ، اس پہاڑ میں ایک غار ہرا ہے، اور اس غار ہرا میں کھڑا ہوا ایک رسول امام المرسلین ہے۔ ہاں جی چلتے رہیں۔ ایک جبل طور ہے، جی اس کو ٹھیک کر دیجئے، ٹھیک کر دیجئے۔ ہاں جزاک اللہ، 2-4 بچے بھیجیں، بڑے بھیجیں ادھر۔ ہاں ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ اور ادھر سے نہیں ہو سکتا کچھ؟ ادھر سے بھی کروائیں، ادھر سے بھی کروائیں۔ توجہ رکھیے، یہ پہاڑ جبل طور ہے، اور جو پیغمبر گرا ہے وہ موسیٰ کلیم ہے۔ یہ تو ایک منظر ہے، اب دوسرا منظر دیکھیے۔ مکہ میں ایک جبل نور ہے، اور اس میں ایک غار ہرا ہے، اور اس میں کھڑا ہوا ایک رسول امام المرسلین ہے۔ اللہ نے تجلی ڈالی قرآن کی صورت میں، نہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا، نہ غار ٹکڑے ٹکڑے ہوا، نہ پیغمبر گرا، اس لیے کہ وہ تجلی پہاڑ پر بھی نہیں تھی، غار پر بھی نہیں تھی، بلکہ وہ قرآن والی تجلی تو قلب محمد پر تھی۔ قلب رسول میں اتنی گنجائش اور اتنی وسعت ہے کہ وہ جلال، وہ روب اور وہ ہیبت جس کی تاب پہاڑ نہیں لا سکتے، قلب محمد اس کو سہ رہا ہے۔ وہ جلال، وہ ہیبت اور وہ عظمت اور وہ روب جس میں اتنی طاقت ہے کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، لیکن قلب محمد اسے برداشت کر رہا ہے۔ جب محمد عربی کے قلب کے واسطے سے یہ قرآن امت تک پہنچا، اب یہ ریزہ ریزہ نہیں کرتا، بلکہ اس کا جلال جمال میں بدل گیا۔ اب تو یہ شفاء لما فی الصدور بن گیا، اب یہ نرم لذیذ اور روحوں کی غذا بن گیا، دلوں کا سکون بن گیا۔ اب یہ دلوں کا سکون ہے۔ وہ کہا نا کسی نے کہ لا ریب ذالک الکتاب، آج برسنے دیجئے باران رحمت کو، اور ادھر قرآن کی بارش ہو رہی ہے۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو درد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا پھر تجھ کو جینے کا سلیقہ، تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر اللہ نے کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، فرصت جو ملے سورت رحمان پڑھا کر۔ کوہاٹ والو، قرآن کریم روحوں کا سکون ہے، دلوں کی غذا ہے۔ قرآن کریم ایک یتیم پر نازل ہوا، اس یتیم کو اتنا بلند کر دیا کہ وہ یتیم عرش معلا پر جا پہنچا، 7 آسمان نیچے رہ گئے،
सिदरतुल मुंतहा भी नीचे रह गया, जनाब रूहुल अमीन भी नीचे रह गए और मोहम्मद अरबी काबा कौसैन की मंजिल पर पहुंच गए। वो वराए हफ्त फलक गए, सातों आसमान के पार चले गए। वो वराए हफ्त फलक गए, जहां कोई नबी न मलक गए। वो मकामे कुर्ब तलक गए, वो गए अरश पर एक आन में, है इसी का फैज जहान में। वो नमाज में, वो अजान में, वो बशीर भी, वो नज़ीर भी, वही आप अपनी नज़ीर भी। वो ज़मीं पे शाह भी, फ़कीर भी, और फलक पे अर्श मसीर भी। कुरान करीम कमज़ोरों को बुलंद करता है, कवी करता है। फारूक आज़म को देखिए, कोहाट वालों, फारूक ने कुरान सुनकर इस्लाम कबूल किया। कुरान सुनकर सामिए कुरान होकर मुसलमान हुए, नातिक़े कुरान बनकर जिंदगी गुजारी। और फारूक आज़म का ये एजाज़ देखिए कि इस धरती पर सबसे बड़े दो घर अल्लाह के, दोनों क़िबले, बैतुल्लाह, बैतुल मुक़द्दस, एक क़िबला मौजूद है, दूसरा क़िबला अव्वल है। दोनों क़िबले मुसलमानों को फारूक आज़म की वजह से मिले हैं। जिस दिन इस्लाम लाए बैतुल्लाह मिल गया, जब खलीफा बने बैतुल मुक़द्दस मिल गया। दोनों क़िबले मुसलमानों को फारूक की वजह से मिले और फारूक कुरान की वजह से मिला। जब इस्लाम लाए तो हुजूर ने कहा कि बैतुल्लाह में नमाज नहीं पढ़ने देते। फारूक आज़म ने कहा चलिए अल्लाह के रसूल, आज मैं आगे जाऊंगा, आप सब मेरे पीछे आए, मैं देखता हूं आपको बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने से कौन रोकता है। और कहने लगे कि काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी, काबे में नमाज आज अदा। आप बारिश में नहीं नमाज अदा करते, वो तलवारों की बौछार में और नीज़ों की बौछार में अपने आका को नमाज पढ़वाने जा रही है। काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी, खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है। वो सहने हरम और एक ईंट का तकिया, क्या तरबियत सरवर आलम का असर है। फ़क्र ऐसा कि दे कैसर किसरा भी सलामी, और हुक्म ऐसा कि दरिया भी झुकाए हुए सर है। और अदल ऐसा पकड़ सकते हैं कमजोर भी दामन। दो चादरें कहां से आई हैं? एक आम आदमी 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान का दामन पकड़ के वजाहत मांग रहा है। अदल ऐसा पकड़ सकते हैं कमजोर भी दामन, और रोब ऐसा कि खुद जुल्म का दिल ज़ेरो ज़बर है। और होता जो नबी कोई मेरे बाद तो फारूक, होता जो नबी कोई मेरे बाद तो फारूक, उसका है ये फरमान जो खैर बशर है। फिर
اس نوع بشر کو ظلم کے اس دور میں آج پھر فاروقی کردار کی ضرورت ہے انسانیت کو۔ دولت کی غیر مساویانہ تقسیم نے، بینکوں کے سودی نظام نے غریب کو غریب تر کر دیا، نچوڑ لیا، ساری دولت چند گھرانوں میں مخصوص کر دی۔ ہاں پھر آج ضرورت ہے تیری اس نوع بشر کو، پھر آج کا مظلوم تیرا راہ نگر ہے، پھر آج کا مظلوم تیرا راہ نگر ہے۔ ہاں قرآن کریم کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر رب کائنات 10 نیکیاں دیتے ہیں، 10 نیکیاں۔ اور محمد عربی پر ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دونوں ہدایت کے سرچشمے، ایک قرآن ہے، دوسرا صاحب قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قرآن کو پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا قاری کہلاتا ہے، اور صاحب قرآن کی زیارت کرنے والا صحابی بن جاتا ہے۔ سارے اصحاب نے، سارے اہل بیت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، لیکن غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر کو جو سعادت، جو قسمت ملی، حلقہ اصحاب میں سے کسی کا وہ مقدر نہیں ہے۔ اپنی گود میں سلائے بیٹھے ہیں صدیق اکبر، اور صاحب قرآن کا خوب دیدار کر رہی ہیں، نظارہ کر رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ غار دیکھیے تو وہ غار کا منظر، دیکھیے تو وہ ثور کا منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر رحمت عالم کا سر اطہر، ایڑی رکھ دی، ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر، منزل عشق و صدق کا رہبر صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ قرآن کریم نے اس مقام پر ثانی اثنین کہا ہے۔ کوہاٹ والو، بارش ہو رہی ہے، ابھی بیٹھنا چاہتے ہیں یا دعا کر لیں؟ چلیں، نہیں ہمارے اوپر تو یہ ہے نا حضرت، ان سے پوچھیں۔ بارش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم نے اس مقام پر کہا ہے ثانی اثنین، یہ لفظ ثانی اثنین، آج تھوڑا سا اس ثانی اثنین کو کھول دوں۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ ثانی اثنین اس آیت میں ثانی اثنین کس کو کہا ہے؟ جزاک اللہ۔ عام عمومی تاثر یہی ہے کہ یہ صدیق اکبر کا لقب ہے، لیکن تھوڑی میں وضاحت کروں اپنے انداز میں۔ قرآن کریم نے فرمایا میرے پیغمبر دنیا کی زندگی میں سیرت طیبہ میں ہر مرحلے پر محمد عربی اول ہے، صدیق ثانی ہے۔ محمد اول، صدیق ثانی، ایمان میں محمد اول، صدیق ثانی، دعوت میں
محمد اول صدیق ثانی، جہاد میں محمد اول صدیق ثانی، تبلیغ میں محمد عربی اول مبلغ صدیق ثانی، بدر میں احد میں احزاب میں محمد اول صدیق ثانی ہے، ہجرت میں محمد اول ہے صدیق ثانی ہے، مدینے میں محمد اول ہے صدیق ثانی ہے، وفات میں محمد اول ہے صدیق ثانی ہے، روضے میں مزار میں محمد اول ہے صدیق ثانی ہے، اور حشر کے دن قبر سے اٹھنے میں محمد اول ہوں گے صدیق ثانی ہوں گے، حوض کوثر پر محمد اول ہوں گے صدیق ثانی ہوں گے، میزان پر پل صراط پر جنت میں داخلے کے وقت محمد عربی اول ہوں گے صدیق ثانی ہوں گے، لیکن رب العالمین نے فرمایا عظمت صدیق بیان کرتے ہوئے کہ غار ثور میں داخلے کے وقت، غار ثور میں انٹری کے وقت آج میرا محبوب صدیق نمبر لے گیا، صدیق اول ہو گیا، محمد ثانی ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، شان صدیق اکبر، شان عمر فاروق، خلافت راشدہ، علماء دیوبند، ختم نبوت۔ یہاں ثانی اثنین سے مراد پیغمبر ہے، صدیق اکبر کو تو آگے کہا گیا اذ یقول لصاحبہ، صاحب رسول کہا گیا، ثانی اثنین اذ یقول لصاحبہ، یقول کا قائل تو ثانی اثنین ہے اور وہ اپنے صاحب کو کہہ رہا ہے، اور صاحب ابو بکر صدیق ہے۔ قرآن کریم میں اتنی پاور ہے، اتنی عظمت ہے کہ یہ فکر و نظر بدل سکتا ہے، زندگی بدل سکتا ہے، زندگیوں میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ اور یہ مدارس قرآنیہ قرآن کریم کے مراکز ہیں، یہاں پر قرآن پڑھایا جاتا ہے، آپ کی نسلوں اور اولادوں تک قرآن پہنچایا جاتا ہے۔ ان مدارس کے ساتھ تعاون کیجئے، طاغوت قرآن کی اس صدا کو دبانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے ہر حوالے سے، لیکن آپ ان دینی مدارس کا، ان اسلام کے قلعوں کے معاون اور ممد اور ناصر اور مددگار بن جائیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں وہ ہیرے اور جواہرات رکھے ہیں کہ ہیروں کی کان میں بھی اتنے ہیرے نہیں ہیں جتنے قرآن کریم میں ہیرے ہیں، اور جو قرآن کریم سے وابستہ ہو جاتا ہے، جو بھی قرآن کریم سے لگ جاتا ہے، قرآن اسے بلند کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، قرآن کریم کے ساتھ لگ جانے والا کپڑے کا غلاف آپ اس کی کتنی عزت کرتے ہیں، قرآن کریم جس لکڑی پر رکھا جاتا ہے رحل، آپ اس کی کتنی عزت کرتے ہیں، قرآن کریم کے حروف جس کاغذ پر پرنٹ ہو جاتے ہیں آپ اسے کتنا احترام دیتے ہیں۔ یہ تو لکڑی، کاغذ اور کپڑا یہ تو عام مخلوق ہے، اگر قرآن اس عام مخلوق کو عزت دے سکتا ہے تو وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اسے کتنا بلند کرے گا۔ حافظ قرآن کی عزت کیجئے، جس طرح قرآن کے اوراق کی، غلاف کی اور رحل کی عزت کرتے ہیں، وہ عام مخلوقات ہیں، اور حافظ قرآن تو اشرف المخلوقات ہے۔ آسمان اتنا بلند نہیں ہے جتنی حافظ قرآن کی، تو اسی قرآن نے ان کو اتنا، ابھی ایک مثال تو میں دے چکا فاروق اعظم کی،
کہ قرآن نے فاروق کے فکر و نظر میں اتنا انقلاب بپا کیا، قرآن کریم نے فاروق اعظم کو اتنا پاورفل اور باکردار کیا کہ دونوں قبلے مسلمانوں کے فاروق کی وجہ سے ملے۔ اور فاروق اعظم قرآن کا فیض ہے، قرآن کریم کی وجہ سے ملا۔ اصحاب رسول، اصحاب و اہل بیت رسول، جو اونٹوں کے چرانے والے بے زر عرب کے کسان و دہقان تھے، لیکن جب قرآن سے جڑے تو زمانے کے امام و پیشوا بن گئے۔ وہ کہا نا کہ جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، یہ قرآن کا فیض ہے۔ جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، بے زر کو چھو لیا تو ابو ذر بنا دیا۔ بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام، امیوں کو رازدان علم و عرفاں کر دیا۔ تشنہ کاموں کو بنایا ساقی آب حیات، درد مندوں کو مسیح و خضر دوراں کر دیا۔ اس نے قطروں کو ملایا تو دریا کر دیا، اس نے ذروں کو ملایا تو صحرا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ رسول اللہ کی، ہمارے پیغمبر کی، ہمارے آقا کی پیشین گوئیاں، آپ کی بشارتیں تورات و انجیل میں تھیں۔ خود قرآن کہتا ہے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، لیکن قرآن کا فیض ہے یہ، قرآن کریم کی تاثیر ہے یہ کہ سابقہ آسمانی کتابوں تورات اور انجیل میں صرف محمد عربی کے اوصاف اور بشارتیں نہیں تھی، بلکہ اصحاب رسول کے اوصاف، بشارتیں اور عظمتیں بھی تھیں۔ قرآن کریم میں یہ کوئی نہیں آپ آرام سے بیٹھے رہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ بارش نہیں ہے، ہوا ہے، اور ہوا بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، ہوا کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق، جیسے ہم مخلوق ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ موسم بھی بڑا پیارا ہے۔ جی جی الحمدللہ۔ تورات میں اصحاب رسول کے دیوانوں کے لیے اور اصحاب رسول کی عظمتوں کے چاہنے والوں کے لیے ایک اس فقیر کا اور حقیر کا ادنا سا تفسیری نکتہ، تورات میں اصحاب رسول کی 3 نشانیاں بیان ہوئیں۔ دیکھیے جی کیا ہوا ہے، میٹر چلائیے، اتنی آواز نہیں ہے کہ آخر تک جا سکے۔ کوہاٹ کے دوستو، اصحاب رسول پر ایک تاثر سن لیجئے قرآن کریم کا۔ جس طرح ہمارے آقا، ہمارے رسول، ہمارے نبی کی پیشین گوئیاں، بشارتیں، علامتیں تورات و انجیل میں تھیں، اس طرح اصحاب رسول کی بھی تھیں، اور یہ بیان قرآن کا ہے۔ تورات میں اصحاب رسول کی 3 نشانیاں تھیں اور انجیل میں 1 نشانی۔ یہ بیان ہے قرآن کا۔ بس یہ آیت پڑھتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ 3 نشانیاں تورات کی۔ فرمایا محمد الرسول اللہ
والذین معہ اشداء علی الکفار، ایک رحماء بینہم، دو تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تین۔ اب ترجمہ نہیں کروں گا، اتنا وقت بھی نہیں ہے، اور آپ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں نا، اتنا تو آپ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ تین نشانیاں اصحاب رسول کی تورات میں، قرآن کہتا ہے ذالک مثلہم فی التورات، اصحاب مصطفیٰ کی یہ تین نشانیاں تورات میں آئیں۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ، اور انجیل میں تو ایک کھیتی کی مثال دی گئی، ایک باغ کی، ایک گلشن کی مثال دی گئی کہ اصحاب رسول کھیتی ہیں، گلشن ہیں، پھول ہیں، باغ ہیں، اور ان کا باغبان، ان کا نگہبان، ان کا مالی محمد رسول ہے۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ وَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ، محمد عربی نے کوپل لگائی، 23 سال تک محنت کی، زمانے کو صدیق اکبر تیار کر کے دیا، فاروق اعظم تیار کر کے دیا، عثمان غنی تیار کر کے دیا، حیدر کرار تیار کر کے دیے، طلحہ و زبیر۔ یہ اصحاب رسول محمد عربی کی محنتوں کا نچوڑ ہے۔ قرآن کہتا ہے اصحاب رسول کی فصل جب پک کر تیار ہو گئی، جب کھیتی لہلہانے لگی، جب گلشن کے پھول خوب مہکنے لگے، جب اصحاب رسول کا باغ، یہ گلشن، سرسبز کھیتی، سرسبز فصل، زمین کا سینہ سبزے کے قالین سے، سبزے کے زیور سے سبز ہو گیا۔ رحمت عالم نے اپنے صحابہ کو تیار دیکھا تو قرآن کہتا ہے یعجب الزراع، اس باغبان، نگہبان اور اس مالی کا دل خوش ہو گیا۔ محمد عربی اپنے صحابہ کو دیکھ کر خوش ہو گئے، تو جو محمدی ہوں گے وہ صحابہ کو دیکھ کر خوش ہوں گے، ان کی عظمت کو سن کر ان کے دلوں میں بھی خوشی آئے گی۔ یہ قرآن کا بیان ہے، اس لیے قرآن نے یعجب الزارع نہیں کہا، یعجب الزراع کہا، جمع کا صیغہ۔ جس کو بھی اصحاب رسول پر خوشی ہوگی، جس کو بھی اصحاب رسول کی فصل اور کھیتی پر دلی خوشی ہوگی، اطمینان ہوگا، وہ محمد عربی کے راہ پر ہے، اسوا پر ہے۔ اور جن کا دل صحابہ کو دیکھ کر بغض سے بھر جائے، عناد اور دشمنی سے بھر جائے، صحابہ پر زبانیں کھینچیں، صحابہ پر تنقید کرنے لگے، صحابہ پر طنز کے نشتر چلانے لگے، قرآن کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار۔ محمد عربی کی محنت سے لگائی ہوئی اس کھیتی سے جو جلے گا وہ کافر ہی ہو سکتا ہے۔ ہاں، قرآن کریم نے اصحاب رسول کو کتنا بلند کیا، کتنا عظیم الشان کر دیا کہ وہ محمد عربی کی محنتوں کا نچوڑ ہے، محنتوں کا خلاصہ ہے۔
قرآن کریم یتیم پر نازل ہوا. ماشاءاللہ موسم تو کھل گیا ہے، اب کیا خیال ہے آپ کا؟ جی جب تک بھیگ نہیں جاؤ گے ہم نہیں چھوڑیں گے. اذان کا ٹائم بھی نہیں ہے، 4:30 بجے تو اذان ہوتی ہے، بہت ٹائم ہے ابھی وہ ٹائم ہے ماشاءاللہ. ہاں قرآن کریم یتیم پر نازل ہوا، اسے اتنا بلند کیا کہ وہ عرشوں پر جا پہنچا. یہاں پر ایک اپنا تاثر، ایک اور تاثر آپ کی. آج تو موسم کی خوبصورتی کی وجہ سے دل میں باتیں آتی جا رہی ہیں. یہ پتہ نہیں آپ کا لطف، آپ کی توجہ ہے، یا قرآن کی محفل کا اعجاز ہے، یا قاری حسن صاحب کی یہ اخلاص ہے. قرآن کریم یتیم پر نازل ہوا، وہ یتیم اتنا بلند ہوا کہ عرش معلا پر جا پہنچے. لیکن کوہاٹ والو، لیکن اتنی بلندی کے باوجود، اتنی عظمتوں اونچائیوں کے باوجود عاجزی کا یہ عالم ہے، انکساری کا یہ عالم ہے، اور تواضع کا یہ عالم ہے کہ بلندی عرش بری تک ہے، لیکن عاجزی یہ ہے کہ فرش زمین پر غربا، فقراء اور یتیموں کے ساتھ ٹھکانہ کر لیا. ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ اگر معدے میں اچھا کھانا چلا جائے یا جیب میں تھوڑی سی دولت آ جائے تو ہماری گردن میں اکڑاؤ آ جاتا ہے. ہم بندے کو بندہ نہیں سمجھتے. گاڑی پہ بیٹھنے والا، پیدل چلنے والے کو، سائیکل سوار کو انسان ہی نہیں سمجھتا. ہاں، تکبر کی انتہا ہے. تمہاری کیا دولت یا کیا عروج؟ عروج تو آمنہ کے لال کا ہے. لیکن اتنے عروج کے باوجود بھی اللہ سے وہاں جا کر عرض کی، یا اللہ مجھے عرش بری پر بلا کر یہاں جس خطاب سے مجھے پکارنا ہے، مجھے رسول یا نبی کہہ کر نہیں بلکہ اپنا بندہ کہہ کر پکارنا. مجھے تیری بندگی اور تیری عبدیت پر ناز ہے. اس لیے قرآن نے جب واقعہ معراج بیان کیا تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہا، سبحان الذی اسریٰ برسولہ نہیں، نہ ہی سبحان الذی اسریٰ بنبیہ. عبدیت کا شاہکار ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ اور عرش نشیں ہے. وہ پتہ نہیں پہلے بھی آپ کو سنایا کہ نہیں، سلطان الاولیاء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ. لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں بزرگ بڑا پہنچا ہوا ہے، وہ اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں، پنجابی سمجھتے ہیں؟ چلو آج ایک شعر پنجابی کا بھی سن لیں. ولیوں کی پہچان کے لیے، بزرگان دین کی پہچان کے لیے، کہ اللہ کا اصل ولی وہ ہوتا ہے جو کسر نفسی سے کام لیتا ہے، جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بلند ہے کہ قرآن نے انہیں صاحب رسول کا لقب دیا، زبان نبوت نے انہیں صدیق کا لفظ دیا. لیکن کسر نفسی پہلے صدیق کی سن لیجیے. صدیق اکبر کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کہا کرتے تھے، این موسیٰ این عیسیٰ این یحییٰ این نوح. حالانکہ شاعر نہیں تھے صدیق اکبر، لیکن یہ کسر نفسی دیکھیے. این موسیٰ این عیسیٰ این یحییٰ این نوح.
انت یا صدیق عاصٍ تب الی المولا الجلیل. اے صدیق تو اپنے مولا کے حضور اپنے گناہوں پر توبہ کر. کسر نفسی دیکھی. قل لنار ابردی یا رب فی حقی کما. قل لنار ابردی یا رب فی حقی کما. قلنا یا نار کونی بردن فی حق الخلیل. کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل سوء اعمالی کثیر زادو طاعاتی قلیل. اللہ اکبر. یہ صدیق اکبر ہے. اور اے کاش آپ عربی جانتے ہوتے تو آپ حیران ہوتے کہ اتنا بڑا صحابی کیا بات کر رہا ہے. انت کافی انت شافی فی مہمات الامور انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل. یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بزرگان دین، اصحاب رسول، یہ جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنے ہی عاجز ہوتے ہیں. جتنا بندہ چھوٹا ہوگا اتنا تکبر کرے گا. یہ یاد رکھیے. اور تکبر صرف دولت کا نہیں ہوتا، تکبر عبادت کا بھی ہوتا ہے. صوفی صاحب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی کیا توفیق مل جاتی ہے، باقی سارے محلے کو گناہ گار سمجھتا ہے. یہ عبادت کا تکبر ہے. اور یہ زیادہ اور تکبر علم کا بھی ہوتا ہے. یہ اہل علم کے لیے، علماء کے لیے بڑی خطرناک آگ ہے یہ آگ، تکبر. تکبر عبادت کا بھی ہے، علم کا بھی ہے، دولت کا بھی ہے. لیکن اپنے آقا محمد عربی کا اسوہ دیکھیے کہ بلندی اتنی کہ عرش معلی پر پہنچے، اور عاجزی اتنی کہ بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چار پائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش عبائی نہ خوش قبائی. یہی ہے کل کائنات اس کی، گنی نہ جائیں صفات جس کی. وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ جب میں کہوں، یہ ایک کافی لمبی لائن ہے سیرت رسول پر، کہ جب میں کہوں میرا پیمبر عظیم تر ہے تو آپ بھی میرے ساتھ کہیے، وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیمبر. نہیں یہ لفظ ہو عظیم اور اتنی چھوٹی سی آواز، لفظ عظیم اور آواز صغیر. میرا پیمبر. قاری صاحب کھانا نہیں کھلایا؟ کھانا تو بھائی میں نے بھی نہیں کھایا. میرا پیمبر نہیں اسپیکر میں نہیں، پھر یہ تو پھر مزہ نہیں ہے نا. عظمتیں ہیں، عظمتوں والا پیغمبر ہے. وہ کہا کہ جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اصیل دشمن کی چاہ میں بھی
مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ اور جسے شاہ شش جہات دیکھوں، شاہ شش جہات ہے، 6 جہتوں کا پیمبر ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں، ان 6 جہتوں میں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک محمد کی مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، غیرت مند جرأت مند، عظمت قرآن۔ جسے شاہ شش جہات دیکھوں، مقام کتنا بڑا ہے کہ سارے جہانوں کا پیمبر ہے، سارے جہانوں کا رسول ہے، لیکن کو ہاٹ والوں عاجزی دیکھیے، انکساری بھی دیکھیے۔ جسے شاہ شش جہات دیکھوں، اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں، عنان کونوں مکان جو تھامے، عنان کونوں مکان جو تھامے، کدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں، لگے جو مزدور، لگے جو مزدور، شاہ ایسا نظر نہ دھن سربراہ ایسا، فلک نشین کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیمبر عظیم، میرا پیمبر۔ نہیں مزل، جو زبان خاموش ہے وہ بولے، میرا پیمبر، میرا پیمبر، میرا پیمبر۔ ہاں، اور یہ جو ربائی پڑھنے لگا ہوں یہ اہل علم و دانش کے لیے، پڑھے لکھے حضرات کے لیے۔ وہ خلوتوں میں بھی صف بصف بھی، ہائے ہائے، رات کی تنہائیوں میں، رات کی خلوتوں میں محمد عربی کو مصلی پر دیکھو گے تو اس جیسا عبادت گزار کوئی نہیں ملے گا، لیکن دن کے اجالوں میں، دن کی روشنی میں، میدانوں میں جب دیکھو گے تو اس جیسا مجاہد بھی کوئی نہیں ملے گا۔ رات کو عابد، دن کو مجاہد، وہ خلوتوں میں بھی صف بصف بھی، وہ اس طرف بھی وہ اس طرف بھی، محاذ و منبر ٹھکانے جس کے، محاذ بھی منبر بھی، محاذ پر مجاہد اور منبر پر عابد۔ اور ماشاءاللہ سے آج کل ہم جو منبر و محراب کے وارث ہیں، میدان جہاد دیکھ کر ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ محمد عربی کا اسوہ دیکھیے، محاذ و منبر ٹھکانے جس کے، محاذ و منبر ٹھکانے جس کے، وہ سر بسجدہ بھی سر بکف بھی، وہ سر بسجدہ بھی سر بکف بھی، وہ جامعیت کا استعارہ، وہ صبح تہذیب کا نظارہ، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، رب کائنات نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے۔ میرے پیغمبر آپ
دل میں ایک آرزو لے کر، ایک تمنا لے کر چہرہ اٹھا اٹھا کر آسمانوں کو دیکھتے تھے، آسمانوں کو۔ ہائے 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 میرے پیغمبر، آپ بولتے نہیں تھے، لبوں پر آپ کی تمنا نہیں آتی تھی، لیکن دل میں خواہش لے کر آسمانوں کو، خاموش لبوں سے آسمانوں کو دیکھتے تھے۔ میرے پیغمبر، جب آپ فرش زمین پر آسمانوں کو دیکھتے تھے، ہم عرش بری سے آپ کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ قد نرى تقلب وجهك، حالانکہ عربی والے جانتے ہیں کہ قد نرا کا ہی کافی تھا، قد نرا کا، ہم تجھے دیکھ رہے تھے نا، قد نرا تقلب وجهك، آپ آسمانوں کو دیکھتے تھے، ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ تیرے چہرے کی وجہ سے، تیرے چہرے کی عظمتوں کی وجہ سے ہم نے اے پیغمبر تیرے دل کی بات جانی، تیرے دل کی مراد پوری کی۔ تو نے آسمان کو دیکھا، ہم نے تیرا قبلہ ہی بدل دیا۔ وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے میرا پیغمبر، ہاں پھر ڈھیلے ہو گئے ہو، میرا پیغمبر، میرا پیغمبر، میرا پیغمبر۔ قرآن کریم کے مراکز یہ مدارس ہیں۔ حفظ یا ناظرے کی کلاس کا جو بچہ قرآن پڑھتا ہے اور جو قاری صاحب اسے قرآن پڑھاتا ہے، یہ حافظوں کی تلاوت کی سپیڈ اور رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ 15 منٹ میں سپارہ پڑھ دیتے ہیں، 15-20 منٹ میں ایک سپارہ تلاوت کر جاتے ہیں۔ الحمدللہ آپ میں کوئی 1 گھنٹے میں کرتا ہوگا، کوئی پونے گھنٹے میں، کوئی آدھے گھنٹے میں۔ یہ حفاظ اور قاری صاحبان 15-20 منٹ میں ایک پارہ پڑھ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے ان مدارس میں صبح فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک قرآن کی کلاسیں چلتی ہیں، بلکہ بعض مدارس میں تو فجر سے پہلے اور عشاء کے بعد بھی لگتی ہیں۔ یہ کل 10 گھنٹے بنتے ہیں، ڈیلی 10 گھنٹے۔ کوہاٹ والوں اس پہ غور فرمائیے۔ 15 منٹ میں ایک پارے کی مقدار تلاوت کرنے والا حافظ جب 10 گھنٹے ڈیلی قرآن پڑھے گا تو کم از کم ہر طالب علم ڈیلی اتنی مقدار میں تلاوت کرتا ہے جتنا ایک قرآن بنتا ہے، 30 پارے۔ اگر کسی مدرسے میں 100 بچے ہیں تو ڈیلی وہاں 100 قرآن کے ختم ہوتے ہیں۔ اگر کسی مدرسے میں 500 بچے ہیں تو 500 قرآن کریم کے ختم ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، ان مدارس جہاں پر قرآن پڑھایا جاتا ہے، ان سے زیادہ اللہ کی رحمتوں والی جگہ کون سی ہو سکتی؟ آپ ان کو محبت کی نظر سے دیکھا کریں، ان کو تعاون کی نظر سے دیکھا کریں۔ یقین جانیے انہی کی تلاوتوں کی رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ زمانے والے بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، مغرب بڑا دجال ہے، بڑا طاغوت ہے۔ انگریز نے تب بھی کوشش کی تھی جب ہمارے ہندوستان پر آ کے قابض ہوا تھا کہ اہل قرآن علماء کو درختوں پر پھانسیاں دی گئی کہ اہل قرآن کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ وہ تو خیر سے اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہاں سے چلا گیا اور اس کے پیچھے پیچھے مدارس بھی برطانیہ پہنچ گئے۔ اتنے مدرسے ہیں برطانیہ میں، اتنے مدرسے ہیں، آپ حیران ہو جائیں۔ یہاں تو بچے شلوار قمیض پہنتے ہیں، وہاں کے انگریزوں کے ملک میں علماء اور طلباء پورا عربی لباس پہنتے ہیں۔
پوری مسلمانوں کی عدالتیں ہیں مسلمانوں کی اپنی یورپ میں. روس نے ختم کرنے کی بھی کوشش کی، سوویت یونین نے آپ کے پڑوس میں. سرخ ریچھ 70 سال تک اشتراکیت کی حکومت رہی، مذہب اور خدا کا جنازہ نکالنا چاہا، لیکن ان درویشوں نے روس کے اندر سوویت یونین میں زیر زمین قرآن کے مراکز قائم کیے، چوری چوری قرآن کی تعلیم دی. آج روس ٹوٹا تو کئی اسلامی سلطنتیں بن گئی. قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹ سکے گا. قرآن کا ایک عجیب دعویٰ بھی ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں یہ سوچ کر کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، ابو جہل اینڈ کمپنی جو قرآن کی مخالف تھی، وہ تلوار اٹھا کر محمد سے لڑنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے میدان میں تو آ گئے، لیکن قرآن کے اس چیلنج کا جواب کیوں نہیں دیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور وہ تب سے لے کر آج تک 1500 سال گزر گیا، چیلنج اسی طرح ہے. فرمایا ان اجتماعت الجن والانس ان یأتوا بمثل هذا القرآن قل لئن اجتمعت الجن والانس ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ. سارے جن، سارے انسان، اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے، مرد عورت، پڑھے لکھے ان پڑھ، گورے کالے، مشرق کے مغرب کے، انگریزی بولنے والے، پشتو بولنے والے، سارے انسان جمع ہو جائیں، عربی بولنے والے بھی آ جائیں، فارسی بولنے والے بھی آ جائیں، اس قرآن کی طرح ایک آیت بنا کے دکھائیں. میرا چیلنج ہے، اللہ کا چیلنج. لیکن کوہاٹ والوں، ابو جہل نے تلوار اٹھائی لڑنے کے لیے، آ گیا، چیلنج نہیں مانا. حالانکہ وہ عربی تھا، عرب تھا، وہ بنا دیتا نا قرآن. کہ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، اسے ہلکا نہ لیجئے گا. تلوار اٹھا کر، اس دور میں تلوار اٹھا کر اور آج بم لے کر اہل اسلام پر چڑھ دوڑا ہے کفر، لیکن اس چیلنج کا جواب نہیں. شاہ فہد کو کہتے تھے، شاہ فہد کو امریکہ بہادر نے کہا کہ یہ قرآن سے جہاد والی آیتیں نکال دو. تم سعودی عرب کے سربراہ ہو، مکہ مکرمہ تمہارے پاس ہے، تم جو کرو گے سارا عالم اسلام مان جائے گا. اس نے کہا تھا جواب میں، یہ تمہاری کتابیں تھیں تورات و انجیل، جسے تم نے بدل دیا. ہم خود تو مٹ جائیں گے لیکن یہ کتاب نہیں بدلی جائے گی، اس کا حرف اور نقطہ نہیں بدلا جائے گا. قادیانیوں نے کہا شاہ فہد سے یا شاہ فیصل سے غالباً کہ ہمیں بھی بطور قادیانی پاسپورٹ کے ذریعے نامینیٹ قادیانی عمر حج کی اجازت دی جائے. ابھی تو چھپ کر شاید جاتے ہوں یا نہ جاتے ہوں، بطور قادیانی اجازت دی جائے. شاہ فیصل نے کہا اگر محمد عربی کی ختم نبوت کو مان کر آؤ گے تو دروازے کھلے، لیکن اگر ان کے بعد کسی کو ذلی بروزی، چھوٹا بڑا، سائے والا بغیر سائے والا نبی مان کے آؤ گے تو پھر میرا وہی جواب ہے جو صدیق اکبر کا تھا مسیلمہ کذاب کو، کہ جنگ ہوگی اور یمامہ ہوئی. انہوں نے کہا قادیانیوں نے کہ ہم تو قرآن مانتے ہیں، محمد کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، پھر آپ ہمیں مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ ہم قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اصحاب کو مانتے ہیں، ہماری مسجدیں بھی ہیں، اذان بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر ہمیں کیوں نہیں تم مسلمان کہتے؟ علمی جواب نہیں دیا، لیکن مقابلے کا جواب بڑا خوبصورت تھا منہ بند کرنے کے لیے. شاہ فیصل نے کہا میں انجیل کو بھی مانتا ہوں، تورات کو بھی مانتا ہوں، موسیٰ کو بھی مانتا ہوں، عیسیٰ کو بھی مانتا ہوں، تو کیا میں یہودی ہوں یا عیسائی ہوں؟
جب میں تورات و زبور و انجیل موسیٰ و عیسیٰ کو مان کر بھی عیسائی یا یہودی نہیں ہوں تو تم بھی قرآن و محمد کو مان کر مسلمان نہیں ہو. اس کے لیے کچھ اور میرٹ ہے. ختم نبوت کا انکار اسلام کے اساسی اور بنیادی عقیدے کا انکار ہے، اور ختم نبوت کا تحفظ ساری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.